امریکی بحری جہازوں کو ابنائے ہرمز میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ سخت وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ابنائے ہرمز کے قریب امریکی جنگی جہاز پر 2 میزائلز داغے گئے ہیں۔ امریکی جہاز نے وارننگ کو نظر انداز کیا۔ واقعہ جزیرہ جاسک کے قریب پیش آیا ہے۔ جی ہاں بالکل، امریکی بحری جہازوں کو آبِ ہرمز میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ ایرانی فوج کا یہ کہنا ہے کہ سخت وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبِ ہرمز کے قریب امریکی جنگی جہاز پر 2 میزائلز بھی داغے گئے ہیں۔ امریکی جہاز نے وارننگ کو نظر انداز کیا، جبکہ یہ واقعہ جزیرہ جاسک کے قریب پیش آیا ہے تو امریکی بحری جہازوں کو آبِ ہرمز میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ ایرانی افواج کا یہ کہنا ہے کہ سخت وارننگ جاری کر کے امریکی جہازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا، جبکہ امریکی جہاز نے وارننگ کو نظر انداز کیا اور یہ واقعہ جزیرہ جاسک کے قریب پیش آیا ہے۔ امریکی جہازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ آبِ ہرمز کے قریب امریکی جنگی جہاز پر 2 میزائلز بھی داغے گئے ہیں۔ اور یاد رہے گزشتہ روز ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا فریڈم پروجیکٹ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکی بحریہ آج راستے کو کلیئر کرنے کے لیے اقدامات کرے گی اس پروجیکٹ کے سلسلے میں، اور جو متاثرہ جہاز ہیں ان کو وہاں سے نکالے گی جو کئی دنوں سے پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو مسائل کا سامنا ہے، اور وہ کوشش کریں گے کہ آبنائے ہرمز کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کلیئر کرتے ہوئے جہازوں کے لیے راستہ بنایا جائے۔ تو دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی یہ وارننگ دی گئی تھی، امریکہ کو خبردار کیا گیا تھا، اور اپریل کی جنگ بندی کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ ہتھیار کا استعمال کیا گیا ہے، ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے، اور ایران کی جانب سے 2 میزائل بتائے جا رہے ہیں کہ فائر کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں وارننگ دی گئی ہے امریکی بحریہ کو، اور کہا گیا ہے کہ وہ پیچھے رہیں اور پیچھے ہٹنے پر ان کو مجبور کیا ہے، آبنائے ہرمز کی طرف نہ بڑھیں، اس پر ان کو وارننگ دی گئی ہے۔ 2 میزائل ایرانی میڈیا کے مطابق فائر کیے گئے ہیں امریکی بحری جہازوں پر۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے یہ کلیئرنس کے حوالے سے کہا گیا تھی کہ اپنی معلومات شیئرنگ کے بغیر آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اپریل کے بعد، اب دونوں فریقین کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کی جانب سے اب میزائل فائر کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس صورتحال پر؟ جی ہاں، دیکھیں کہ یہ قسم کی سچویشن تو ڈیولپ ہو رہی تھی، اور جس طریقے سے اناؤنسمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا کہ وہ ہم جو شپس ہیں وہاں پہ نیوٹرل کنٹریز کے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو اسکارٹ کریں گے۔ آلموسٹ 2000 سے پلس ہیں جو ٹینکرز اور شپس ہیں، کارگو شپ پھنسے ہوئے ہیں۔ سو اس پہ ایران نے آلریڈی کہا تھا کہ اگر ایسا ہوگا دیٹ ول بی وائلیشن آف سیز فائر، اس کا ہم جواب دیں گے۔ سو لائکلی دیکھیں اس کے بعد سے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اس پہ کیا کرتا ہے کہ کیونکہ ابھی جس طرح پروجیکٹ فریڈم ہے، جو اس میں بہت سے 100 کے قریب جہاز بھی ہیں، 15,000 ٹروپس بھی ہیں، ان کے ڈسٹرائرز بھی ہیں اور نیول شپس بھی ساتھ ہیں، تو دیکھیں کہ اس سے ایک سچویشن ایک ایسکلیٹ تو ہو سکتی ہے، اور ابھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ سیریسنس ہو سکتی ہے۔ اور آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک ویسے بھی 2 دن پہلے ایک ملٹری سینڈکام میں بھی ایک ڈفرینٹ آپشنز کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مجھے پروپوزلس آئے ہیں تو آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ، آلدو بڑے فلیکسیبل قسم کے اس میں پوائنٹس ہیں جو ایران کی طرف سے آئے ہیں، بٹ سٹل میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک سکسیس نیریٹو بلڈ کریں، اور وہ اپنا چاہتے ہیں کہ وہ پریویل کر رہے ہیں، وہ ڈیل نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہی از کنٹرولنگ دی سچویشن۔ اس طرح کے ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اس سے کیا رسپانس آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر خطے میں کوئی بھی مزید کوئی جو ہوتی ہے جنگ وغیرہ، تو اٹ ول لیڈ ٹو ڈسٹرکشن دونوں طرف سے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ کا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا۔ اور ہدایات کے مطابق چلنے والے جہاز آبِ ہرمز میں محفوظ رہیں گے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان سردار محبی کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے مقرر کردہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ تمام تجارتی اور سویلین جہازوں کو طے شدہ راستوں اور قواعد کے تحت سفر کرنا ہوگا۔ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو زبردستی روکا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والے بحری نقل و حرکت کو سنگین خطرات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ شپنگ اور انشورنس کمپنی
کمپنیز بھی ایرانی احکامات پر عمل کریں۔ آبِ ہرمز میں سیکیورٹی کا کنٹرول مکمل طور پر ہمارے پاس ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے آبِ ہرمز میں پھنسے جہازوں کو آزاد کرانے کی کوشش شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور سوشل میڈیا پوسٹ میں خبردار کیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم میں کسی بھی طرح کی مداخلت کی گئی تو طاقت سے نپٹا جائے گا۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے پیغام میں دعویٰ کیا کہ مختلف ممالک نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے جہازوں کو آبِ ہرمز سے بحفاظت نکالنے میں مدد فراہم کرے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کا مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران، مشرق وسطیٰ اور خود امریکہ کے مفاد میں ان ممالک کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ امریکہ ان کے جہازوں کو اب محدود آبی گزرگاہوں سے محفوظ طریقے سے نکالنے میں رہنمائی فراہم کرے گا تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی عمل میں سست روی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے مطالبات سے دستبرداری میں دشواری کا سامنا ہے۔ ایران کا متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے انخلا پر رد عمل، اوپیک سے منفی رد عمل کے تحت کسی رکن کا نکلنا کسی کے مفاد میں نہیں، جبکہ آبِ ہرمز سے بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے حوالے سے عمان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات جاری ہیں۔ ایرانی کنٹینر جہاز ایم وی توسکا کے 22 رکنی عملے کو بحفاظت پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ عملے کے اراکین کو گزشتہ رات بحفاظت پاکستان پہنچایا گیا۔ ایرانی عملے کو آج ایران منتقل کیا جائے گا۔ جہاز کو بھی مرمت کے بعد پاکستان کے سمندری حدود سے واپس ایران کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات ایران اور امریکہ دونوں کی مشاورت سے کیے جا رہے ہیں۔ اقدام خطے میں اعتماد سازی کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان اس عمل میں تعاون پر امریکہ اور ایران دونوں کو سراہتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایرانی کنٹینر جہاز ایم وی توسکا کے 22 رکنی عملے کو بحفاظت پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ عملے کے اراکین کو گزشتہ رات بحفاظت پاکستان پہنچایا گیا۔ ایرانی عملے کو آج ایران منتقل کیا جائے گا۔ جہاز کو بھی مرمت کے بعد پاکستان کے سمندری حدود سے واپس ایران کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات ایران اور امریکہ دونوں کی مشاورت سے کیے جا رہے ہیں۔ اقدام خطے میں اعتماد سازی کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان اس عمل میں تعاون پر امریکہ اور ایران دونوں کو سراہتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی حمایت جاری رکھے گا۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر بات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مسائل کے حل اور دیرپا امن کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر بات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مسائل کے حل اور دیرپا امن کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔